صلی اللہ چاروں کونوں پر نبی کے یار ہوں گے. آنے والے امتی جو آئیں گے تو اللہ کے نبی ان کو پانی پلائیں گے, کسی کو اپنے ہاتھوں پلائیں گے, کسی کو اللہ کے نبی بھر بھر کر دیں گے, کسی کو ابو بکر, کسی کو عمر, کسی کو عثمان, کسی کو علی پلائیں گے. پاس آنے والے ایسے آئیں گے کہ اللہ کے نبی اپنے یاروں سے فرمائیں گے رستہ چھوڑو, آنے والا جانے, پلانے والا جانے. اور جب یہ پینے والے آئیں گے تو اللہ کے نبی وہ گلاس ہوگا, پیالہ ہوگا, جام ہوگا, جو بھی ہوگا, رسول خدا وہ بھی سائیڈ پہ رکھ دیں گے, یار بھی سائیڈ پہ, برتن بھی سائیڈ پہ. اور اللہ کے نبی ان آنے والوں کو پانی کیسے پلائیں گے؟ جیسے بچپن میں کسی نہر کے کنارے بیٹھ کے ہمارے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں کو چلو پیالہ بنا کے پانی لے کے ہمارے ہونٹوں سے ہاتھ لگا کے پلایا تھا. رسول خدا یوں پانی پلائیں گے, ہاتھ نبی کے ہوں گے, ہونٹ اس کے ہوں گے. زمانے والے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کہیں گے کون ہے جس کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا؟ تو زمانہ بتائے گا یہ کوئی اور نہیں, اللہ کے نبی فرمائیں گے جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے تھے تو یہ لوگ حافظ قرآن وہ تھے جو حفاظت قرآن بھی کرتے تھے, اشاعت قرآن بھی کرتے تھے. ہونٹ حافظ قرآن کے ہوں گے, ہاتھ ساقی کوثر آمنہ کے لال کے ہوں گے. یہ مقام دنیا کے کسی عہدے دار کو نہیں ملے گا, ملے گا تو قرآن پاک کے خادم کو ملے گا. اور اسی موقع پر کچھ بائی پاس کے ماہرین بھی آئیں گے. جانتے بھائی بائی پاس کے ماہرین یہ آئیں گے تو پہلے یار کو چھوڑیں گے, دوسرے کو چھوڑیں گے, تیسرے کو چھوڑیں گے, چوتھے یار کے پاس پہنچیں گے. چوتھے یار سیدنا علی المرتضی ان کے خالی برتن اور لٹکی ہوئی پوتیاں دیکھ کر پوچھیں گے خیر ہے؟ تو یہ آنے والے ملنگ کہیں گے مولا پیاس بڑی لگی تھی, پانی پینا ہے, اس لیے آپ کے دروازے پر آ گئے. تو مولا فرمائیں گے پیاس جو اتنی زیادہ تھی تو ان تینوں سے کیوں نہیں پی لیا, ان کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آئے؟ تو امام نصفی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آنے والے کہیں گے مولا ہماری ان تینوں سے نہیں بنتی. تو مولا فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے لینوں سے نہیں بنتی. زمانہ یہ منظر دیکھے گا کہ علی کے منکر کو تین یار نہیں پلائیں گے, تین یاروں کے منکر کو حیدر کرار نہیں پلائیں گے. زندہ باد ہوں گے اہل سنت والجماعت جو علی کو بھی زندہ باد کہیں, ابو بکر کو بھی زندہ باد کہیں. تو کتاب مقدس کلام خدا ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, لیکن قرآن وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی نہیں, اللہ کے اندر سے آئی ہوئی ہے. کلام خدا کا سینہ امت محمد مصطفیٰ کا. یہ کلام کو جب فنا نہیں, خدا کو بھی فنا نہیں, کلام کو بھی فنا نہیں, تو پھر جس کے سینے میں کلام آ گیا تو اس کے وجود کو بھی فنا نہیں. وہ بھی لافانی, کلام بھی لافانی, اور قرآن والا بھی. ہر زمانے والوں نے چاہا تھا بارود کی بارش کی تھی, حافظ قرآن حفاظ قرآن کو مٹایا تھا, مٹانے والوں نے زمین سے مٹایا, لیکن وہ میرے بھائی قبروں سے قرآن پڑھنے والوں کی صدائیں آتی تھی. کیوں؟ قرآن والوں کو فنا ہے ہی نہیں. اور دوسری بات کیا ہے, جتنی بھی کتابیں اپنے اپنے دور کے انبیاء پر اتری, ان کتابوں نے خدا کی ذات کو تو بیان کیا, امت کے نام جو پیغام تھا اسے تو بیان کیا, لیکن جس نبی پر کتاب اتری اس کو نبی کی سیرت کو بیان نہیں کیا, کردار کو بیان نہیں کیا. ایک کتاب مقدس قرآن پاک ہے جو ایک ہی وقت میں خدا کی بات بھی بتائے, مصطفیٰ کی ذات بھی بتائے. میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کا اخلاق پوچھو قرآن تب بھی بتائے, اخلاص پوچھو قرآن تب بھی بتائے, انداز پوچھو قرآن تب بھی بتائے, مزاج پوچھو قرآن تب بھی بتائے, گفتار پوچھو قرآن تب بھی بتائے, اور یار میرے بھائی یہاں پہ کردار پوچھو قرآن تب بھی بتائے. محبوب پیغمبر کی جلوت پوچھو قرآن تب بھی بتائے, نبی پاک کی تنہائی پوچھو قرآن تب بھی بتائے, نبی پاک کی معراج پوچھو قرآن تب بھی بتائے, نبی کا میلاد پوچھو قرآن تب بھی بتائے, نبی کا لباس پوچھو قرآن تب بھی بتائے, نبی کا عباس پوچھو قرآن تب بھی بتائے. قرآن پاک سے پوچھے نبی کا گھرانہ کیسا قرآن تب بھی بتائے, میرے محمد کا یارانہ کیسا قرآن تب بھی بتائے. یہی تو وجہ ہے کہ کسی کہنے والے نے پوچھا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ سے,
اما میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کا کردار کیا ہے؟ تو اما نے فرمایا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا اما، وہ تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا الحمد سے لے کر بناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ یہی سوال کرنے والے نے کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ قرآن کی ممدو، خدا کا انتخاب، نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، خاتون جنت، شرم و حیا کی پیکر، امت کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے سوال کرنے والے علی سے سوال کسی نے کیا، سیدنا علی تو بات تو بتائیے، محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کا اخلاق کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن دلی تمنا یہ ہے سوال تیرا ہو، پوچھ کے اس سے بتاؤں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ تو کہنے والے نے کہا حضور یہ تو نور علی نور ہے، جس کی ذات کے بارے پوچھا اسی کے جگر کے ٹکڑے میرے سوال کا جواب دے۔ علی آئے گھر میں، اما فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ ایک آنے والے سائل نے پوچھا تیرے بابا کا کردار کیسا ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی تیری بات کا جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، جواب آپ دیجئے کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے انسان موجود ہیں ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے درخت موجود ہیں ان درختوں کے پتوں کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جو بارش کے پانی کے قطرات ہیں ان کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جو ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن۔ کہ علی جب پوری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے متاع قلیل کہا، اور میرے بابا محمد وہ ہیں جس کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا۔